اور اب جو ہماری صورت ہے 20ویں پارے میں یہ ہے سورہ عنکبوت، اور سورہ عنکبوت بھی مکی صورت ہے۔ اس میں 69 آیات ہیں، 69 یعنی 69 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس صورت کے مضامین بھی دوسری مکی صورتوں جیسے ہیں۔ صورت کا موضوع جو ہے وہ سنت ابتلا ہے، یعنی زندگی میں جو ابتلا آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، آزمائش ضرور آتی ہے، یہ زندگی ہے، یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اس میں آزمائشیں آئیں گی۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کو طرح طرح کے مظالم سہنا پڑے، مصائب کا سامنا کرنا پڑے۔ ایسے مظالم تھے جو رک ہی نہیں رہے تھے، اور وہ لوگ ظلم کون کر رہے تھے؟ اپنے اوپر اپنے ظلم کر رہے تھے۔ بشریت کا تقاضا ہے نا، گھبراہٹ تو ہوتی ہے، پریشانی تو ہوتی ہے۔ انہیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، دستور ہے، تاکہ اپنے اور پرائے کا تو پتہ چلے۔ اچھے میں تو ہر کوئی ساتھ ہے، برے میں ساتھ رہو گے یا نہیں رہو گے، تو اللہ کا دستور ہے کہ تاکہ سچے اور جھوٹے مومن منافق میں امتیاز ہو جائے۔ صاحب ایمان بڑے بڑے حوادث کے سامنے استقامت دکھاتے ہیں، اور جو زبانی کلامی ایمان کے دعوے کرنے والے ہوتے ہیں ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ تو ان میں سے بعض جو ہیں وہ دنیاوی تکالیفوں سے بچنے کے لیے معاذاللہ مرتد تک ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کو تکلیف کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہے، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا اللہ نہیں جانتا جو کچھ اہل عالم کے سینوں میں ہے، اہل عالم کے سینوں میں ہے؟ تو ایمان والوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش اللہ کے نبیوں پر آئی ہے۔ تو اس صورت میں ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کتنی آزمائش آئی، 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ ایمان لے کر آئے؟ 950 سال، 80 یا 81 لوگ ایمان لے کر آئے۔ 80 یعنی ہر 100 سال کے بعد ایک بندہ ایمان لے کر آئے۔ کتنی محنت کی ہوگی، کتنی آزمائشیں سہی ہوں گی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی آزمائشیں آئی ہیں، بچپن سے آزمائش، کتنی دفعہ امتحان ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان، حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے جو ہیں وہ اس صورت میں بیان کیے گئے، تاکہ ایمان والے جان لیں کہ اہل حق پر پریشانیاں آتی ہیں، لیکن یہ پریشانیاں دائمی نہیں ہوتی۔ آخر کار اہل حق کا جو غلبہ ہوتا ہے وہ ان کو غلبہ نصیب ہوتا ہے، اور ان کے مخالفین کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو سورت کے اختتام پر مشرکین کے جو بت ہیں ان کو عنکبوت یعنی مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی، جیسا کہ اس کا جالا بے حد کمزور ہوتا ہے، نہ اسے سردی سے بچاتا، نہ گرمی سے بچاتا، نہ تیز ہواؤں کا مقابلہ کر سکتا۔ یوں ہی مشرکوں کے بت جو ہیں وہ کمزور ہیں، نہ انہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں، نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنا مجبور و محتاج رکھیے، ہم پر ایسی کوئی آزمائش نہ ڈالنا میرے مولا۔ ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، لیکن ہم سچے دل سے تجھے رب مانتے ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے ہماری مدد کرنے والا، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کو رب کہا جا سکے، آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بتایا وہ سچ اور برحق ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو میرے مولا ہمیں زمانے کے حوادث سے بچا لیجئے، ہمیں اپنا بچہ بنا لیجئے، ہم پر رحمت فرما دیجئے، ہم پر نور کی بارش فرما دیجئے۔ اور یہاں آ کر ہمارا سورہ عنکبوت تو مکمل نہیں ہوئی ہے، لیکن 20واں پارہ مکمل ہوتا ہے، جبکہ سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ 21ویں پارے میں بھی موجود ہے۔